بہت عرصہ پہلے ایک وسیع سلطنت میں ایک نہایت ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بھاری ٹیکس لگاتا، معمولی غلطیوں پر سخت سزائیں دیتا اور اپنے خزانے کو سونے چاندی سے بھرنے میں مصروف رہتا۔ اس کے دربار میں انصاف کم اور خوف زیادہ تھا۔ لوگ اس کے نام سے ہی کانپ اٹھتے تھے۔ کسی سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، اکرم، سلیم اور بابر۔ لوگ انہیں ٹھگ کہتے تھے کیونکہ وہ اپنی چالاکی اور حاضر دماغی سے دوسروں کو بیوقوف بنا لیتے تھے، مگر ایک بات سب جانتے تھے کہ وہ غریبوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ وہ ہمیشہ امیروں یا ظالم لوگوں کو ہی نشانہ بناتے تھے۔ ایک سال بادشاہ نے ٹیکس دگنا کر دیا۔ گاؤں والوں کے پاس کھانے کو بھی مشکل سے اناج تھا، مگر سپاہی ہر گھر سے وصولی کر رہے تھے۔ جو ادا نہ کر پاتا اس کی فصل ضبط کر لی جاتی یا اسے قید میں ڈال دیا جاتا۔ جب یہ ظلم حد سے بڑھ گیا تو گاؤں میں بے چینی سے پھیل گئی۔ اکرم نے ایک دن کہا کہ اگر بادشاہ کو کوئی سبق نہ سکھایا گیا تو وہ اور بھی ظالم ہو جائے گا۔ سلیم نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر پوچھا کہ طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تب بابر نے مسکرا کر کہا کہ طاقت سے نہیں، عقل سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ تینوں دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے غرور اور لالچ کو اس کے خلاف استعمال کریں گے۔ انہوں نے خود کو دور دراز ملک کے جادوگر ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اور دربار میں جانے کی تیاری کی۔ چند دن بعد وہ شاہی دربار میں پہنچے۔ انہوں نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ وہ ایک خفیہ خزانے کا راز جانتے ہیں جو زمین کے نیچے چھپا ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے ایک خاص عمل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کے لیے بادشاہ کو اپنا خزانہ ان کے سامنے کھولنا ہوگا تاکہ وہ مخصوص منتر پڑھ سکے۔ بادشاہ لالچی بھی تھا اور غرور میں مبتلا بھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی اس کے خزانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے انہیں اجازت دے دی اور رات کے وقت خزانے تک لے جانے کا حکم دیا۔ خزانے کے کمرے میں پہنچ کر تینوں نے اپنا ڈرامہ شروع کیا۔ سلیم عجیب و غریب الفاظ بولانے لگا، اکرم سپاہیوں کو مصروف رکھنے کے لیے کہانیاں سنانے لگا، اور باہر کے موقع پا کر سونے کی کئی تھیلی خفیہ راستوں سے باہر پہنچا دیے۔ انہوں نے پہلے سے ہی ایک محفوظ جگہ طے کر رکھی تھی جہاں ان کا ساتھی انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جادوئی عمل مکمل ہو گیا ہے اور اصلی خزانہ جلد ظاہر ہوگا۔ بادشاہ خوش ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب خزانہ کھولا گیا تو کئی صندوق خالی تھے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، مگر تب تک تینوں دوست دور جا چکے تھے۔ انہوں نے سونا گاؤں والوں میں تقسیم کر دیا۔ جن کے گھر اجڑ گئے تھے انہیں دوبارہ بسایا گیا، جن کے پاس بیج نہ تھی انہیں بیج دیے گئے۔ جب رعایا کو معلوم ہوا کہ خزانہ انہی کے لیے استعمال ہوا ہے تو ان کے دلوں میں خوف کم ہونے لگا۔ لوگ آپس میں متحد ہونے لگے۔ بادشاہ کی بدنامی پھیلتی گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے اپنے درباری بھی اس سے بدظن ہو گئے اور اس کی حکومت کمزور پڑ گئی۔ آخر کار وہ بادشاہ جس کے پاس بے شمار سونا تھا تنہا رہ گیا۔ اسے دیر سے احساس ہوا کہ خود و پوٹا کبھی پائیدار نہیں ہوتے، اور تینوں دوست لوگ انہیں اب ٹھگ نہیں کہتے تھے۔ وہ ان کی نظر میں عقل مند اور بہادر بن چکے تھے، جنہوں نے بغیر تلوار اٹھائے ایک ظالم کو شکست کی تھی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔